عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے, وہ ہے غضب, غصہ غیر ضروری. آج آپ نے بات بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت. گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں, ابا آ گئے گھر میں, اماں آ گئی, اب پٹیں گے ہم. لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ گالم گلوچ, ذرا ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا, ایک دم بھڑک جانا. یہ چیزیں پہلے کم تھیں, اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی ہے, بہت بڑھ گئی ہے. کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی, آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں. ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے, اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ. تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں, آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں, کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا, معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے. سواریاں اچھی, پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے, کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل, ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی. تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا, مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے, برداشت ختم ہو رہی ہے. اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا, صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی, تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو, یہ بھی ضروری ہے, اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجیے. چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے, غصہ نہیں کرنا ہے. اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب, دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو. صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے, دو باتیں, دو نصیحتیں ہو گئیں, اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب, تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو. فردد مرارا, بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے, اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں, تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ہمیں پہلے سے کسی کا پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی, پتہ ہے پہلے سے؟ نہیں پتہ نا. لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ سعودی عرب میں جاؤ, ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے, لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے, بڑا سا جبہ ہے اور رسہ ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے, تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے, ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے. زیادہ تر 100% نہیں, یہ انڈین یا پاکستانی ہے.
حالانکہ یقین نہیں ہوتا. عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے, لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے, حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی تو شکل سے ہی غریب لگتا ہے, سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا, علامتیں, ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے, اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو, نہ میں آپ کو دیکھ کے. لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی, کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں, جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا, جہنم میں. کیوں جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو, تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے, ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھتا, تو ظاہری جو علامت ہے نا, اس سے کچھ باطنی علامتیں کچھ ظاہری ہیں. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے جہنم کے لیے, غالب ہی ہے. یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں, جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت ہی نیک تھا وہ, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے, وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا نا بہت نیک تھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھا. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس میں. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ, تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے, ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں, تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی, نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا, اشراق نہیں ہے نا, فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے وہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار, جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے, کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو, سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو, اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. او بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں, تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں, بے نمازی اچھا نہیں ہے, کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. تو اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو. یہ ظاہری اعمال میں, باطنی کی میں بات کر رہا ہوں, لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی, جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی, ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں.
غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے, ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں, دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا, تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے, کہاں کے لیے بنا ہے یہ, جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی, تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی, ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا, 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا, ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے, ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو, جملہ تو مکمل, میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں, ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے, خراب کریں گے. سوال تھوڑا سا بیہودہ سا ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا, آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائیے ہومو سیکشولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے نا, کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے, وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں؟ اس کا جواب یہی کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے بھائی, جو نکاح کی رغبت رکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی تھی, تو کہاں گئے؟ وہ جنت میں گئے کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی, قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو. انہوں نے کہا ہمیں نکاح میں رغبت, بیوی میں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے پوری قوم کو ایسے زمین سے اٹھا کے الٹا پٹخ کے ختم کر دیا. میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں, خوراک بھی پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالو اچھی, جس کا اللہ نے جنت میں تذکرہ کیا ہے, تاکہ وہاں جاؤ تو ٹینشن نہ ہو. اللہ میاں نے جنت میں جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے نا, یہ وہی پھل ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں, لذیذ بھی ہیں مفید بھی ہیں. تو دنیا ہی میں انہی کی عادت ڈال لو, اس سے صحت اچھی ہوگی, دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. انجیر ہے, زیتون ہے, کھجور ہے, اس کا اللہ تذکرہ کرتا ہے نا قرآن میں. کہیں سموسے کا پکوڑے کا ہے؟ جائز ہے سموسے پکوڑے کھا کے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, آپ کھا لیں. ویسے ہی ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ میاں جن پھلوں کو, جن خوراکوں کو قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, ان کو فوکس کرو, نیچرل لائف کو فوکس کرو. انہی میں ایک چیز اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ڈالڈے مالڈے چھوڑ کے فیٹ چربی پہ آ جاؤ جانوروں کی. بعض ڈاکٹر ایک دم بھڑک جاتے ہیں میری اس بات پہ کہ بھائی لوگوں کو چربی کھلا کے ہارٹ پیشنٹ بنا رہا ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف چربی نہیں کھلا رہا, میں ان کو پھر پوری لائف اسٹائل چینج کرنے کا حکم دے رہا ہوں نا, کہ پھر ایکسرسائز بھی کرو, بھاگو دوڑو بھی, اور لائف اسٹائل چینج کرو, پھر فیٹ کھاؤ, دمبے کی چربی کھاؤ, اونٹ کی چربی کھاؤ. قرآن سے پتہ چلتا ہے چربی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے. اتنی مفید ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے سزا دی کہ چربی پہ پابندی ہے. وحرمنا علیہم شحومہما, کہ گائے کی چربی, بیل کی چربی اور اونٹ کی چربی تم پہ کیا ہے؟ حرام ہے. اچھی چیزیں حرام کی جاتی ہیں سزا میں, یا سزا میں بری چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے؟ کسی نے کوئی قتل کیا, حکومت نے سزا دی کہ آج کے بعد تو چرس نہیں پیے گا, اور اس سے چرس چھوٹ گئی, تو یہ سزا تھوڑی ہے, یہ تو فائدہ ہو گیا نا. یہودیوں کو اللہ نے کہا پورا گوشت کھا سکتے ہو, چربی کے قریب پٹکنے کی اجازت نہیں ہے, تمہاری بدعمالیاں ایسی ہیں, چربی نہیں کھاؤ گے تم. اور ہم سے کوئی میرے بھائی ایسا یہودیوں والا گناہ بھی نہیں ہوا. ہم یوٹیوب دیکھ کے اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ہم نے دیسی گھی کو بھی سائڈ پہ لگایا, دمبے کی چربی کو ایسے صاف کرواتے ہیں. ہمیں صاف ستھرا گوشت چاہیے, ٹھیک ہے نا, ذرا بھی اس پہ چربی نہیں آنی چاہیے, رواج نہیں آنا چاہیے. اس صاف ستھرا گوشت لے جا کے اس آئل میں جا کے پکایا جس کا یہ بھی نہیں پتا یہ بلیچ سے صاف ہوا ہے یا اس میں سرف سے دھویا گیا ہے, اس کو کیا ہے یہ,
وہ چمکتا دھمکتا آئل جو ہے نا ایسا، بس یہ بھی نہیں پتا یہ چمک کیوں رہا ہے اتنا، کیا ڈالا ہے اس کے اندر. میں نہیں کہہ رہا یہ آئل نقصان دیں، یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، یہ آئل فائدے مند ہے کہ نقصان دے، لیکن میرے بھائی قدرتی چیزوں کا آلٹرنیٹ یہ بولو نہیں ہے. ایک مرغی وہ ہے جو اللہ کے مشورے پہ انڈا دیتی ہے، جو ہماری مرغیاں ہیں 8-10 انڈے دیں گی اس کے بعد بیٹھ جائیں گی اس کے اوپر. اور ایک وہ مرغی ہے جو تاجر اور جو کمرشل بیسس پہ انڈا دے رہی ہے. صحیح ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ اس کے باپ کو بھی انڈا دینا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اگر وہ 8 انڈوں کے بعد وہ انڈوں پہ بیٹھے گی تو وہ جو تاجر جس نے پورا پروجیکٹ لگایا ہے وہ کہے گا میرا خرچہ اتنا ہو رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے، کم آ رہا ہے. تو وہ اس نے کچھ کرا کے اس کو ڈیلی بیسس پہ انڈا اس سے نکلوایا ہے. اب بہرحال یہ پہ ڈاکٹر لوگ بہت غصہ کرتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگا رہا ہے. میں تو ویسے ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں میرے بھائی، نیچرل چیزوں کا کوئی متبادل بولو نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر بھی بعض کہتے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا ایسا نہیں کہ ڈاکٹر اس کے سارے خلاف ہیں، بہت سے ڈاکٹر اس کی تائید بھی کریں گے کہ دیسی انڈا اور فارمی میں برابری نہیں ہے. خیر آپ کھائیں جو مرضی کھانا ہے، لیکن میں یہ جلدی سے عرض کروں آگے پھر چلتا ہوں میں کہ اللہ میاں نے چربی حرام کی یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے، لہذا وہ گوشت روکھا کھاتے تھے، چربی میں پکانے کے کھانے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے آپ دیسی چیزوں پہ آ جاؤ ایک دفعہ، اور گھی دیسی گھی اور ان چیزوں پہ آ جاؤ، اور ساتھ ساتھ ورزش بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف سے تو آپ نے قرآن کو فالو کر لیا اور دوسری والی باتیں جس میں جلدی سونا، بھاگنا دوڑنا، محنت کا حکم ہے وہ والا، جیسے میں بیان کرتا ہوں نا 4 شادیوں والے بیان میں تھے، حقوق والے بیان میں اس دن شارٹ تھے. وہ شادیاں دھڑ دھڑ کر رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. جلدی شادی والے بیان میں تھے، یہ والے بیان میں شارٹ تھے کہ جس اپنے خرچے پہ کرنی ہے یہ، تو ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو بھائی جلدی شادی کرو لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. میں تو لوگوں سے جب یہ کہتا ہوں نا اپنا خیال رکھو، تو بھی اپنے خرچے پہ کہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. عام طور پہ یہ جملہ لوگ نہیں کہتے، لوگ صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے پیسے مانگنے نہ آ جائے کل، کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور آپ نے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھیں تو آپ پیسے دے دیں. تو اس لیے میں فوراً یہ جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے، بولو اپنے خرچے پہ. تو غلط بات تو نہیں ہے. اچھا تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 1-2 کیسز آئے نا، وہ چربی پھوڑنا شروع کر دی، پھر پتہ نہیں ان کو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا کیا ہو گیا، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے ہمیں چربی پہ لگایا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف فیٹ پہ نہیں لگایا، آپ کو پھر ایکسرسائز پہ بھی لگایا ہے، بھاگو دوڑو. اور پھر دوسری بات یہ کہ باقی خوراک کم کرو. اب اگر کوئی حکیم دودھ کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ دودھ پینا صحت کے لیے اچھا ہے، آپ نے 3-4 پراٹھے کھائے اس کے بعد آپ 1 گلاس دودھ پی رہے ہو کہ دودھ صحت کے لیے اچھا ہے، اب اچھا نہیں ہے. وہ تو پراٹھے بھی نہیں ہضم ہوں گے، دودھ بھی نہیں ہضم ہوگا. تو دودھ صحت کے لیے اچھا ہے جیسے پیغمبر نے پیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں کھانے کی جگہ دودھ استعمال کیا ہے آپ نے، اور آپ کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی رہے ہوتے ہو. دیکھو ہمیں پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوا، ہمیشہ نہیں، شدید بھوک لگ رہی ہے، شدید بھوک، تو حلب الشاۃ، یا اونٹنی کا دودھ نکالا یا بکری کا دودھ نکالا، اور اسی وقت تازہ تازہ بغیر بوائل آپ نے نوش فرمایا. یہ والا دودھ ٹھا کر کے آپ کی باڈی میں جا کے لگے گا. آج جو دودھ پیا جا رہا ہے، ایک تو وہی، اس میں بھی گائے کی اپنی مرضی بالکل بھی بولو نہیں ہوتی، اس کا موڈ نہیں ہے ابھی دودھ دینے کا، آپ نے انجیکشن لگا کے کھینچ لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو، ایک بھکاری آتا ہے آپ سے 1000 روپے مانگتا ہے، آپ کا موڈ ہوتا ہے تو دے دیتے ہو، نہیں ہوتا تو نہیں دیتے. لیکن جب ڈاکو آتا ہے اور بندوق نکالتا ہے تو موڈ ہوگا تو بھی دینا پڑے گا، موڈ نہیں ہے تو بھی دینا پڑے گا. تو اس کی بے برکتی ہوگی نا. تبھی ہم تو کہتے ہیں ڈکیتی کی کمائی میں برکت نہیں ہے. تو یہ جو گایوں بھینسوں سے دودھ نکالا جا رہا ہے یہ ڈکیتیوں کا دودھ ہے. گائے کی مرضی بول لو نہیں ہوتی، اس کو لگا کے ٹیکا لگا کے نکال کے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہوگا، اللہ ہی جانے.
کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق میں نہیں آتی ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گی. میڈیکل سائنس نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ ہم تحقیق کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں. بھائی ریسرچ ہوتی رہتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. اس لیے دودھ کی بات جب ہوتی ہے تو پھر وہ طریقہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ دودھ اور بھوک کی حالت میں. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ, یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ان آیتوں سے, ان احادیث سے, اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا, اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں, ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی, اس نے مجھے یہ جملہ کہا, اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تجھے پتہ ہے, پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے, یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہی کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو, پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں, یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں, پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے, تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا, ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے, لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا, کہیں بھی ترقی نہیں, نہ کاروبار کر سکتا ہے, یہ نہ جاب کر سکتا ہے, نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے, پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے, طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں, بچے باغی بنیں گے, رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے, کہیں بھی یہ کام, اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا, پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا, ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے, دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ, ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں, وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1 لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے, کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں, وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے, میرے پاس ہے نہیں, وہ تو لڑے گا مجھ سے, کہاں سے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے, لاکر دکھا دو اس کو, جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا, ایک دم سے نہیں چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا, جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا,
فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر. تھوڑا تھوڑا آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا, جلدی لے گا نہیں وہ, لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک دھیلا نکلنے والا نہیں ہے, تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی, ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی, آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی, ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی, ایک اور ٹینشن آ گئی, تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے پھٹ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا, کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے, آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ملا نصیر الدین, کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو. اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی, انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا, جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا, وہ بیوقوف تھا نا, اس کو کیا ہو گیا, غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. یہ مسکرانے لگے, انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی, انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ملا رشید وہ تو بر صغیر کے تھے, تو آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں ہے. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے, آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, تو گالیاں کھیل رہے ہیں نا, تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے, پہلے تو نا ساری ختم کر دے. اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا, اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا, اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کو غصہ دلاؤں گا میں. اس نے ایک گالی, دو گالی, تین گالی, چار گالی, یہ آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا, ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں, ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے, سوچ لے مزید کوئی گالی. تو سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا. بالآخر تھک گیا نا, اس نے کہا اب ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی, جتنی اس کائنات میں موجود ہیں, جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے, جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا, وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا, بولا الو کے پٹھے. اس نے کہا تھیلے میں, یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے. اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے, وہ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے, اب وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں, اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا, بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں, جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا, یا جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا.
دشمن کو تکلیف دے دی نا, جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے, غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا, جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں, کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا. پلکیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. آنکھیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. ناک, کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے, اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے. بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب, غصہ آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے, اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا. وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کے گیا آپ کو, یو پی بھی لے گیا آپ کو. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی, یا لگام ہوگی, سرکش تھا, مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو, بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے پہلے یہ بتا دوں, پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم. مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو, اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے, وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے, کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے, کمزور کا حق ادا نہیں کرتی.
اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا, تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا دیکھ لو, بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا, کچھ بھی کر لو, تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے, آپ بچے بنے ہوئے ہوگے. ایسا ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں, بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. شانا کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا, زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی, برداشت جس بھی معاملے میں آ جائے, کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا, اچھا ہو جاتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے, سنور جاتا ہے. اور عدم برداشت, جذباتی پن, ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا, غصہ ہو جانا, یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا, تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے, برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی, عید کے دن سب آئیں گے, بیٹھیں گے, پیار محبت کی باتیں ہوں گی, ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے, اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی, روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی, قورمہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, روٹی آنے ایک دم ہائپر ہو گیا, بڑا رکھ کے لگا دیا بچے کو, کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں, جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی, انہوں نے پھر بہنوئی کو, سالیاں نے دی گالیاں, گالیاں آ گئیں, پھر یہاں سے سالے آ گئے, پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی, اچھا کام تھا نا, عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بڑا کام, شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے, رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں, جڑتے ہیں, خاندان آباد ہوتے ہیں, بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا, کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا, دور دور سے سلام دعا, کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں, پھڈے ہوئے, مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا, زیادہ نہیں پوچھتا تھا, اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا, عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیء الا زانا, یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جس کام میں بھی نرمی ہوگی, آرام سے, جذباتی پن نہیں, تمیز سے, تو وہ کام کیا بن جائے گا, مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا, وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں, بڑے پولائٹ اور بڑے نرم, لیکن وہ ان میں لچک نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر, لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں. جیسے کسی استاذ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے, اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے, تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے. غصہ کبھی نہیں کرتے. وہ کیسے بلاتے ہیں, میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں ان کا. استاذ آئے گا ان کے پاس, مدرسے کے امپلائی ہیں, بیٹھیں گے, وہ چائے پلائیں گے. آدمی سمجھتا ہے شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں مجھے. ایک دم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے, پہلے کئی بار تنبیہ کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ ایبسینٹ بہت ہوتے ہو, آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے, یہ مدرسہ ہے, وقف کا مال ہے, یہاں پہ ذمہ داری پوری کریں. ایک نوٹس بڑی تمیز سے, دو نوٹس, تیسرا نوٹس, چوتھا, پھر یہ جائے گا کہ ہم آپ کو نکال بھی سکتے ہیں, آپ ذمہ داری. کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی, ابے تجھے کیا, تو انسان کا بچہ ہے, گدھا ہے, ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا. یہ میرے ٹیچر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے اچھے اخلاق نا, کام پورا پراپر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ بھائی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے. نا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے, غصہ نہیں آنے دیتے. تو وہ کیا کریں گے, بلائیں گے ایک استاذ کو. انہوں نے اپنا واقعہ, استاذ نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چائے پلائی, کہتے میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری.
تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ آرام آرام سے, آپ جانتے ہیں نا, یہ جانتے ہیں ان استاذ کو, بڑے آرام آرام سے, کہ بعض دفعہ سنا ہی نہیں دیتا, بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے. تو وہ دیکھیے آپ کیونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تنبیہ کی گئی, تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تنبیہ کی جا رہی ہے, کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے اکرام سے. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا, ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. اگلا سمجھتا ہے شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے میرے وسیع تر مفاد کے لیے. تو اگلا اگر یہ کہے نا کہ میں نہیں دیکھنا, میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں, تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اب اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں, یا انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دینا, مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سفارشیں لے آئے, وہ پاؤں میں گڑ جائے, وہ گالی گلوچ شروع کر دے, وہ غصہ ہو جائے, لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا. ابے نکل یہاں سے, ابے نہ آپ کا اخراج یہاں سے کر دی, تشریف لے جائیں.